بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون صدق الله مولانا العظيم. قرآن کریم نے ان آیات میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی ایک ایسی مضبوط دلیل بیان کی ہے جو 1400 سالوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت اور سچائی کو ثابت کر رہی ہے، اور قیامت تک جیسے جیسے تحقیق آگے بڑھے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو یہ جو دلیل ہے اتنا ہی ثابت کرے گی. ان آیات میں کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، قرآن کریم سے پہلے آپ کوئی کتاب نہ آپ نے پڑھی، نہ آپ پڑھ سکتے تھے، نہ 40 سالہ زندگی میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور سنا. وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے کچھ لکھا. قرآن کریم نے ارشاد فرمایا اگر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا جانتے ہوتے، نبوت سے پہلے کسی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوتے، آپ کسی استاد کے شاگرد ہوتے، کسی اسکول اور مدرسہ میں داخلہ لیا ہوتا، کسی انسان کے سامنے بیٹھ کے علم حاصل کیا ہوتا، اذا لارتاب المبطلون، تو جو لوگ باطل کے پجاری ہیں، شک کرنے والے ہیں، جن کا کام ہے بات کا بتنگڑ بنانا، تو وہ طوفان برپا کر دیتے کہ جناب یہ تو فلاں صاحب کے شاگرد ہیں. پورے عرب میں کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استاد ہونے کا دعویٰ نہیں کیا. آپ علیہ السلام امی تھے. قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، یہ رسول وہ ہے جن کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا. سورہ جمعہ میں پورے مکہ کو قرآن کریم نے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے اپنے رسول اس قوم کی طرف بھیجے جو ساری قوم ان پڑھ ہے، امی ہے. بھائی ساری قوم کیا ہے؟ مکہ میں چند افراد کے علاوہ پورے عرب میں کسی کو لکھنا پڑھنا، ان کے یہاں لکھنے پڑھنے کا دستور ہی نہیں تھا. اس لیے قرآن کریم کی یہ واضح آیات کے بعد ہمارے یہاں کچھ ایسے نادان دوست ہیں، وہ بڑا ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ نہیں، نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، نبوت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھ پڑھ لیتے تھے. اور بھائی جس چیز کو قرآن کریم حضور کی دلیل بیان کر رہا ہے، دیکھو بھائیو میری بات سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ لکھنا آتا نہ پڑھنا آتا، اس کے باوجود یہ ہستی پوری انسانیت کی استاد بنی.
اس کے باوجود اللہ نے اس ہستی کے علم کو یہ کمال بخشا کہ سارے دنیا میں اخلاق و شرافت کا علم ایک طرف، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے ذرے کو بھی پہنچے۔ یار وہ ہستی جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، اس کی زبان مبارک سے نکلنے والے کلمات کی تشریح کرنے والے دنیا کے علماء فضلاء لکھ لکھ تھک گئے، اس ہستی کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ کی تشریح مکمل ہے۔ یہ نبی کسی جدید چیز کو نہیں جانتا، اس کی زبان مبارک سے قرآن کی آیات نکلی کہ انسان کی تخلیق کس طرح ہوتی ہے، اور پوری دنیا کے پڑھے لکھے میڈیکل کے وہ لوگ جن کا دنیا میں ڈنکا بچا، جدید آلات آ گئی، الٹرا ساؤنڈ ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، انہوں نے انسانی پیدائش کے مراحل کا جب مطالعہ کیا تو 1400 سال پہلے اس امی ہستی نے جو کچھ بیان کیا تھا 100% ویسا ہی ویسا۔ اللہ کے نبی نے سمندر کا سفر نہیں کیا، بھائی اللہ کے نبی نے سمندر کا سفر، سورہ نور کی آیات اس امی ہستی کی زبان پر جاری ہوئی۔ او کظلمات فی بحر اللجی یغشاہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض۔ سمندر میں رات میں کس طرح اندھیرا ہوتا ہے، سورہ نور نے نقشہ کھینچا۔ میں بہت سال پہلے ایک بحری سفر کے ماہر کا ایک مضمون پڑھ رہا تھا، وہ گورا ساری زندگی اس کی سمندر پر گزری، اور اس نے جب قرآن کی اس آیت کا مطالعہ کیا اور اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کا موقع ملا تو وہ اس آیت پر آ کر رک گیا۔ اس نے کہا یہ تو صحرا کا، عرب صحرا کا وہ شخص ہے جو امی ہے، جس کو لکھنا پڑھنا، اور جس نے سمندر کا سفر، وہ سمندر کی تہوں کی یہ تفصیل بیان کر رہا ہے جس تفصیل تک ہم سال ہا سال میں سمندر پہ سفر کر کے پہنچے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کی زبان مبارک سے چھوٹے چھوٹے کلمے ایسے نکلے جو علم کا سمندر ہے، بلکہ لکھنے پڑھنے والوں کی تو اوقات ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک ہستی لکھنا پڑھنا نہ آتا ہو، پوری انسانیت کا استاد ہو، پوری انسانیت کا معلم ہو، امام ہو، نبیوں کا امام ہو، اور اس کی زبانیں، بھائی آپ ذرا توجہ کریں، جس ہستی کے علوم کو محفوظ کرنے کے لیے علماء کو مستقل بہت سارے علوم ایجاد کرنے پڑے ہو۔ آپ شاید میری بات کو نہیں سمجھ پائے، بھائی یہ جو سند کا علم ہے نا، جو لوگ علم حدیث سے تعلق رکھتے ہیں وہ اس بات کی حقیقت اور گہرائی کو وہ سمجھ سکتے ہیں۔ اسلام سے پہلے سند کا علم نہیں تھا، بھائی توجہ ہے آپ کی؟ حضور کے ارشاد سے پہلے سند آتی ہے کہ نہیں، یہ بات فلاں نے فلاں سے سنی، فلاں سے فلاں نے سنی، ہر حدیث کی کتاب میں سند ہے۔ حضور سے پہلے یہ علم مسلمانوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو محفوظ کرنے کے لیے اس فن کی ایجاد کی۔ یہ اتنا مشکل اور پیچیدہ فن ہے۔ اب بخاری شریف کی احادیث بھائی کتنی ہے؟ تقریباً 7,500 ہے۔ بھائی کتنی ہے؟
7,500 حدیثوں سے پہلے کہیں 5 واسطے ہیں، کہیں 4 ہیں، کہیں 3 ہیں۔ اگر 3 بھی ہو 7.5 کو 3 سے ضرب دو، بھائی کتنے ہو گئے؟ پھر ان میں سے ہر بندے کا 100% ریکارڈ محفوظ ہے۔ ہر بندے کا کیا ہے؟ اب صحیح مسلم لگا لو، صحاح ستہ کے سارے سند میں جتنے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کر لو۔ اب ایک بندہ ہے، آپ پورے صحاح ستہ میں سند میں سے ایک بندہ پکڑ کے کسی عالم کے سامنے رکھو، یہ کون ہے جی؟ یہ سفیان ثوری ہے۔ کون ہے؟ سفیان ثوری کا ابا کون ہے؟ سفیان ثوری کا دادا کون ہے؟ سفیان ثوری کے استاد کون ہے؟ سفیان ثوری کے شاگرد کون سے؟ اچھا، پھر سفیان ثوری جو ہے کہاں کے قاضی رہے ہیں؟ مکہ میں کتنے سفر کیے ہیں؟ مدینہ میں کتنے سفر کیے؟ فوت کہاں ہوئے ہیں؟ ان کے مکی شاگرد کون سے ہیں؟ ان کے مدنی شاگرد کون سے ہیں؟ ان کے کوفی شاگرد کون سے ہیں؟ ان کے بصری شاگرد کون سے ہیں؟ ان کی ٹوٹل حدیثیں کون کون سی ہیں؟ بھائی ان کی ٹوٹل حدیثیں کون کون سی ہیں؟ کہاں کہاں ہیں؟ ان کے الفاظ کیا ہیں؟ شاید میری بات آپ سمجھ نہیں پا رہے، یا میں سمجھا نہیں پا رہا ہوں۔ اس میں پتہ چل جاتا ہے، اس میں پتہ چل، آپ کسی صحابی کا نام لیں، حضرت براء بن عازب ہے جی، ٹھیک ہے، ان سے کتنی حدیثیں، کس کس تابعی نے سنی ہے، کب کب سنی ہے، ان کے الفاظ میں کیا کیا لفظ ہے، اگر کہیں واو کا بھی فرق ہے ریکارڈ میں محفوظ ہے، ایک جگہ یکتب ہے، ایک جگہ لا یکتب ہے، ایک جگہ ثم ہے، ایک جگہ فا ہے، یہ ریکارڈ بھی محفوظ ہے۔ بھائی یہ ریکارڈ بھی کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ تو بھائیو رسول، میں یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں، میں نے چند دن پہلے یوٹیوب پہ کچھ ایسے دوستوں کی باتیں سنی، وہ کہتے ہیں توبہ 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 توبہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پڑھ کہہ دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہہ دیا کہ لکھنا پڑھنا نہیں آتا۔ اور بھائی یہی تو حضور کا معجزہ ہے کہ یہ ایسی ہستی ہے جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن سارے دنیا کے لکھے پڑھے جس کے سامنے زیرو ہے۔ جس کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، ساری دنیا کے لکھاری جس کے جوتوں میں بیٹھتے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک صاحب، اس طرح کے کئی لوگ پاکستان میں، بلکہ ہمارے ڈسکا میں بھی ایسے لوگ ہوئے، اللہ بعض لوگوں کو یہ حص دے دیتا ہے۔ ریاضی جو ہے، میں نے بھی ایک شخص کو دیکھا، وہ چٹے ان پڑھ تھے، کسی اسکول میں نہیں گئے تھے، اللہ نے اس میں حص رکھی تھی، اللہ نے ان میں حص رکھی تھی۔ آپ ان کے سامنے یوں رقمیں بولو، 3,12,435، 12,09,13، 8-10 رقمیں یوں بولو، ان سے پوچھو کتنے ہو گئے، 1 منٹ میں بتا دیتے تھے اتنے ہو گئے۔ اس طرح کے بہت سارے لوگ ہوئے۔ ہمیں ایک دوست نے بتایا کہ ڈسکا میں بھی ایسے لوگ ہوئے، ڈسکا میں بھی کیا ہوئے، ایسے لوگ ہوئے۔ اللہ کی شان، میں نے ایک دیہاتی آدمی کو دیکھا، ہم جہاں حفظ کرتے تھے نا، اب تو وہ حاج صاحب فوت ہو گئے، ان کی واجبی سی تعلیم تھی، کوئی 5-6 جماعتیں پڑھے ہوئے تھے۔ میں نے خود ان کا یہ دیکھا، اتنے افراد، 60-70 افراد ایک طرف سے اپنا فون نمبر بتانا شروع کریں۔ بھائی آپ میری بات سن رہے ہیں؟ ہماری ہم تجربہ کرتے تھے ان سے، ایک طرف سے سب نے اپنا فون نمبر بولا ہے، وہ یوں سنتے جا رہے ہیں غور سے، یوں سن لیا سارا، کتنے بندے ہو گئے؟ 70۔
17 کے فون نمبر ہو گئے. پھر ان سے پوچھتے حاجی صاحب ان کا فون نمبر کیا ہے؟ تھک بتا دیتے، یوں بتا دیتے. اچھا جس کا فون نمبر ایک مرتبہ سن لیا بس 15 سال بعد بھی بتا دیتے فلاں کا فون نمبر یہ ہے. اس مدرسے میں جہاں ہم پڑھتے تھے وہ اس کے انتظامیہ میں تھے. اگر کسی کا نمبر کا پتہ نہ آنا چلو حاجی صاحب سے پوچھ لیتے جا کے، حاجی صاحب غلام رسول کا نمبر کیا ہے؟ 1 منٹ میں بتا دیتے. ان کو پوچھتے یہ کیسے یاد ہوتا؟ کہہ لیں گے بس ہو جاتا ہے، بس ہو جاتا ہے. اب یہ ایک اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے. رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے دل کو علم کا ایک ایسا مرکز بنایا تھا. اب دیکھو نا، اللہ کے نبی لکھنا پڑھنا تو نہیں جانتے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو افصح العرب شمار کیا گیا ہے. یعنی قرآن کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک، آپ کی عربی سب سے زیادہ فصیح و بلیغ ہے. کیا ہے سب سے زیادہ؟ ہاں، آج بھی حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے ارشادات کو عرب پڑھتے ہیں جھوم جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں یار یہ ہستی امی ہے، اس کی زبان مبارک اتنی اعلیٰ، ان کی زبان مبارک سے نکلنے والے الفاظ اتنے اونچے کہ بڑے بڑے شعراء اور ادیب نہیں لکھ سکتے. اس لیے بھائیوں، میں یہ بات اس لیے زور دے کر کہہ رہا ہوں، ہمارے یہاں بڑا شور مچایا جا رہا ہے اس پر کہ توبہ 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 توبہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی ہے. مجھے ایک صاحب نے کچھ اس طرح کے کلپ بھیجے کہ جی توبہ نعوذ باللہ، حضور کو یہ کہہ دینا. اور میں نے کہا بھائی یار قرآن کی آیتوں کو خود پڑھ لو، کیوں قرآن کی آیات کو بگاڑتے ہو؟ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ کا ترجمہ کیا ہے؟ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے ایک لفظ بھی نہیں لکھ سکتے. اور اللہ، اسی لیے آپ کو پتا جب وحی آتی تو اللہ کے نبی دوسروں کو بلاتے وحی لکھنے کے لیے. اور جب صلح حدیبیہ کی صلح ہوئی، اس میں جب معاہدہ لکھا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا لکھو کہ یہ مکہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان معاہدہ ہے. مکہ والوں نے کہا جناب اگر ہم آپ اللہ کے رسول کو مانتے ہوتے تو پھر جھگڑا ہی کیا تھا، یہاں محمد بن عبداللہ لکھو. حضور علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا محمد رسول اللہ مٹا کر کیا لکھو؟ حضرت علی نے کیا فرمایا؟ میں نہیں مٹاتا. آگے الفاظ پتہ کیا ہے؟ حضرت براء بن عازب وہاں موجود تھے، فرما رہے اللہ کے نبی نے پھر حضرت علی سے کہا علی یہ مجھے دکھاؤ کہ محمد رسول اللہ کہاں لکھ رکھا ہے، یہ مجھے تحریر میں دکھاؤ. یعنی اللہ کے نبی یوں دیکھ کر پتا، اللہ کے نبی پڑھ نہیں سکتے تھے کہ محمد رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے. حضرت علی نے نشاندہی کی، آپ صحیح بخاری میں جائیں تفصیل ساری موجود ہے. حضرت علی نے نشاندہی کی یہ ہے، اللہ کے نبی نے پھر اس کو کاٹا. اللہ کے نبی نے پھر اس کو کیا کیا؟ یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تحریر میں کہیں لکھا ہوتا تو اللہ کے نبی اس کو بھی پڑھ نہیں سکتے تھے. اس کو بھی کیوں؟ اللہ کو یہ منظور نہیں تھا کہ میرے نبی کا علم کتابی علم ہو جو منٹوں میں بھول جاتا. اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میرے رسول کسی کے شاگرد کہلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے براہ راست استاد کون ہے؟ بھائی بولیے کون ہے؟ اللہ. حضرت جبرائیل کے ذریعے علم دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے علم والوں کے کان کاٹ دیے کہ جناب ہے یہ ہستی امی، لیکن اس کی زبان سے نکلنے والی ایک ایک کلمہ کی تشریح میں پوری پوری کتابیں لکھی جائیں گی. بھائی کیا ہوگا؟ پوری پوری کتابیں لکھی جائیں گی اور پوری دنیا کے لکھاری اس ہستی پر لکھ لکھ کر ہاتھ باندھ دیں گے کہ جناب اس ہستی کے علم کو قلم میں طاقت ہی نہیں ہے کہ قلم اس ہستی کے علوم کو لکھ کر کیا کر سکے؟ محفوظ کر سکے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھائی کیا ہے؟ عظیم الشان
معجزہ ہے۔ اللہ کے نبی نے ایک ایک بات ایسی فرما دی، ایک ایک بات۔ مثلا اللہ کے نبی نبیذ پیتے تھے۔ اگر میں اس طرح کی حدیثوں کی تشریح لگ جاؤں نہ کرنے، اور میں نے عرض کیا ساری دنیا حضور کے سامنے گھٹنے ٹیک جاتی ہے کہ اللہ نے اس ہستی کے علم کو اتنا۔ حضور بھائی کیا پیتے تھے؟ نبیذ۔ نبیذ کیا ہے؟ نبیذ کا لفظی معنی ہوتا ہے پھینکنا۔ نبیذ کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ پھینکنا۔ اللہ کے نبی کھجورے پانی میں ڈال دیتے، 8-10 گھنٹے کے بعد اس پانی کو پیتے، اس پانی کو۔ اور نبیذ کا معنی پھینکنا۔ آپ نے فرمایا 8-10 گھنٹے کے بعد کھجور اپنی ساری طاقت پانی میں پھینک دیتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبیذ۔ اب آج ماہرین ٹیسٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ یار کھجور کو 10 گھنٹے پانی میں ڈبو دیا جائے نا تو پانی جو ہے وہ کھجور کی مکمل طاقت کو کھینچ لیتا ہے، اور اس کے بعد کھجور کا ٹیسٹ کرو 20-22 گھنٹے کے بعد کھجور کے اندر کوئی طاقت باقی، ساری طاقت کدھر آ گئی؟ پانی میں آ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پانی بہت صحت کے لیے بہتر ہے۔ بھائی اللہ کے نبی کے پاس کوئی لیبارٹری تھی؟ اس وقت لیبارٹری ایجاد ہوئی؟ اس وقت کوئی لیبارٹری ایجاد ہوئی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج دنیا نبیذ پر تحقیق پیش کر رہی ہے، وہ کہتی ہو اس سے اعلیٰ تو مشروب ہی کوئی نہیں۔ پانی کے اندر منتقل کرنے سے کھجور کی جو گرمی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی کیا ہو جاتی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پچھنے لگواتے جسم پر، تک لگتا، اسے جسم کا خون نکلتا۔ آج پورے یورپ میں جاؤ، یہاں ایک صاحب آتے ہیں جرمن ہوتے ہیں، کہنے لگے مفتی صاحب جرمن میں تو حجامہ اتنا ہے، ہر بیماری کا علاج اس سے کیا جا رہا ہے، ہر بیماری کا علاج اس سے کیا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے، اس سے بڑھ کر کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ تو آج دنیا تحقیق پر پہنچ رہی ہے نا کہ جناب یہ جو نماز کے ارکان ہیں ان کو سنت کے مطابق اگر ادا کیا جائے، سنت کے مطابق اگر کیا کیا جائے؟ ادا کیا جائے تو جسم کے پٹھے انسان کی آخری زندگی تک کام کرتے رہتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو جنگ کی ترتیب بنائی نا، بھائی آپ تھک تو نہیں گئے؟ اللہ کے نبی نے 3 حصے لشکر کے کر کے میمنہ میسرہ اس کی ترتیب بنائی اللہ کے نبی نے۔ ماہرین متفق ہیں کہ پیدل تلوار کی جنگ میں اس سے اعلیٰ ترتیب نہ اس سے پہلے کوئی مائی کا لال بنا سکا، نہ اس کے بعد کوئی بنا سکا۔ وہ کہتے ہیں یار یہ نبی ہے لیکن ان کو جنگ کی مہارت اتنی ہے۔ آپ کو پتا جنگ احد میں صحابہ اکرام نے حضور کی ایک جنگی پالیسی کو نظر انداز کر دیا تھا۔ بھائی نقصان ہوا کہ نہیں؟ یہ پالیسی کس کی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی بدر میں نماز پڑھ رہے تھے، پتہ نہیں تھا کہ قیدی کتنے، ان کے مکہ والوں کا جو لشکر ہے تعداد کتنی ہے۔ اتنے میں مکہ والے کافروں کے لشکر کا ایک غلام صحابہ اکرام کے ہتھے چڑھ گیا، اس کو پکڑ کے لے آئے صحابہ اکرام۔ ابھی لشکروں کا آمنا سامنا نہیں ہوا، ابھی 20-25 کلومیٹر فاصلہ ہے، مکہ والا لشکر دور ہے۔ صحابہ اکرام اس مکہ کے لشکر کے غلام کو مار رہے ہیں کہ تمہاری تعداد کتنی ہے بتاؤ، چونکہ جنگ میں کافروں کی تعداد کا مد مقابل کی تعداد کا پتہ ہونا کیا تھا۔ اب صحابہ اکرام اس کو مار رہے ہیں اور اللہ کے نبی کیا کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ رہے ہیں۔
صحابہ اکرام اس کے پیچھے چڑھے ہوئے اس کو مار رہے ہیں، بتاؤ تمہاری تعداد کتنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، سلام پھیر کے کہا اس کو چھوڑ دو۔ سلام پھیر کے کیا فرمایا؟ کہا اللہ کے رسول اس سے بات اگلوانی ہے، فرمایا اس کو چھوڑ دو، ان کی تعداد 1000 ہے۔ کیا فرمایا؟ ان کی تعداد کتنی ہے؟ اب سارے صحابہ حیرت میں آ گئے، کہا اللہ کے رسول آپ کو کیسے پتا چلا؟ کہنے کہ تم اس کو مار رہے ہو، اس کو مار رہے ہو، اور ابھی اس نے بتایا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ سلام پھیر کے حضور نے خود اس سے پوچھا، ایک میں یہ ہے کہ نہیں صحابہ نے پوچھا کہ یار ہر روز کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے کہا اتنے اونٹ ذبح کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اونٹ ذبح کرنے سے ہر روز کے گوشت سے اندازہ لگا لیا بندے اتنے ہیں، فرمایا اتنے جاؤ۔ اور ان کی تعداد میں کتنی تھی؟ اللہ کے نبی میں سمجھانا یہ چاہتا ہوں، دنیاوی اعتبار سے میری بات غلط فہمی کا شکار نہ ہونا، یہ ریکارڈ ہوتا ہے دور، اس لیے میں اتنی وضاحت سے بیان کر رہا ہوں۔ جس طرح مجھے اور آپ کو علم ملتا ہے، اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل بے پڑھے لکھے تھے۔ جس اعتبار سے میرا اور آپ کا علم آتا ہے، کیوں اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے نبی کو علم بھی اسی طرح دوں جس طرح میں اپنے دوسرے بندوں کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم کا ایک الگ رستہ اختیار کیا گیا جو ساری انسانیت سے ہٹ کر تھا، جو کیا تھا؟ ساری انسانیت سے ہٹ کر تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا سورۃ الشعراء کے آخر میں میں نے اس کی تھوڑی سی تشریح کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست حضور کے دل پر اتنا کا علم اتارا۔ اس لیے آج بھائی دین اور کائنات، اخلاق و شرافت کے اعتبار سے پوری انسانیت کے سب سے بڑے عالم کون ہیں؟ نبی کریم۔ اور دنیا کے سارے پڑھے لکھوں کا علم جمع کر لیا جائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے زیرو کو بھی نہیں پہنچتا۔ ہم جو کہتے ہیں نا کہ اللہ کے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں۔ یہ کس اعتبار سے کہتے ہیں؟ یہ دنیاوی اعتبار سے کہتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے پاس علم آتا ہے، اس اعتبار سے اللہ کے نبی نے نہ کسی سے لکھنا پڑھنا سیکھا۔ اللہ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا ہی نہیں تھا کہ میرے نبی کا علم بھی الف با تا سا با زبر با با زیر بی تا پیش تو، میرے نبی کا علم بھی اس طرح کا ہو کہ منٹوں میں بھول جائیں۔ کیا کریں؟ منٹوں میں بھول جائیں۔ وہ ہم نے بچپن میں ایک لطیفہ سنا تھا، بچپن میں کیا کیا تھا؟ امام بھائی بات لمبی ہوتی جاتی ہے، امام سیبوی رحمہ اللہ نحو کے بہت بڑے امام ہیں، انہوں نے کتاب لکھی، بڑی محنت سے، پرانا زمانہ تھا، اور ایک دن وہ کتاب کہیں جا رہے تھے، کتاب بھی کپڑے میں باندھ رکھی تھی، اپنی روٹی بھی کپڑے میں باندھ رکھی تھی۔ ایک جگہ رکھ کے نماز لگے پڑھنے، کتا آیا، کتے نے روٹیاں اٹھائی لے کے بھاگ گیا اور کتاب بھی۔ اب کتا بھاگ گیا، امام سیبوی نے سلام پھیر کے کتے کے پیچھے بھاگے اور شور بچاتے جا رہے ہو، میرا علم کون لے گیا؟ کتا لے گیا۔ بہت بھاگے، ساری زندگی کا حاصل تھا۔ اب جب کتے نے دیکھا کہ یہ میرا پیچھا نہیں چھوڑ رہا، تو کتے نے وہ کپڑا پھینک دیا۔ امام سیبوی کے سانس میں سانس آیا، کہا میری ساری زندگی کا علم تو کتا لے بھاگا۔ ہمارا جو الف با تا سا والا علم ہے نا، یہ 3 دن بخار چڑھے آدھا بھول جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہمارے علم کی یہ حیثیت ہے۔ مجھے ابھی چند مہینے پہلے وہ کھانسی کا ایک شربت باہر کا تھا، سعودیہ کا تھا، مجھے دینے والوں نے بتایا نہیں، میں نے اس کو پاکستانی اعتبار سے اس کی 2 چمچ پی لی۔ اب میں نے صبح آ کے جب فجر پڑھائی، مجھے یہ نہیں پتا سورہ فاتحہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ اب اور کوئی نماز پڑھانے والا بھی نہیں، پتہ نہیں کس طرح درس دیا۔ بعد میں اس کو سنا، یار پتہ نہیں کیا کہا ہے، 10 بجے تک چکر۔ ہمارا تو یہ حیثیت ہے، چونکہ ہمارا علم کس کے تحت ہے؟ اسباب کے تحت۔
اسباب کے تحت والا علم منٹوں میں یاد ہو جاتا ہے اور منٹوں میں بھول جاتا ہے۔ اللہ کو یہ گوارا نہیں تھا کہ میں اپنے نبی کو انہی ذریعوں سے علم دوں، فرمایا ہم اپنی ہستی کو اپنے غیبی نظام کے تحت علم دیں گے۔ اس لیے دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی کو کچھ لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، لیکن روحانی اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عرض کیا، ساری انسانیت کے کیا ہیں؟ استاد ہیں۔ اب ذرا ان الفاظ ترجمہ دیکھیے۔ آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ اتنا زور کیوں لگا رہا ہے، عام سی بات ہے۔ میں اتنا زور آج کے درس میں اس لیے لگا رہا ہوں، ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر کی طرف سے بڑا شور مچایا جاتا ہے، بلکہ ان تفسیروں پر فتوے لگائے گئے جن میں یہ لکھا گیا کہ اللہ کے نبی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ بھئی قرآن کی آیات کو پڑھ لو۔ آپ ذرا دیکھیے، وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ کتاب، آپ نہیں تھے اس سے پہلے کوئی کتاب پڑھنے والے، وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، نہ آپ اپنے دائیں ہاتھ سے کچھ لکھ سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا اِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، تو شک میں ڈالنے والے شک میں ڈال دیتے۔ بل هُوَ آیَاتٌ بَيِّنَاتٌ، بلکہ یہ وہ آیات ہیں فی صدور الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ تعالی نے علم والوں کے سینوں میں محفوظ کر دیا ہے۔ وما یجحد بآیاتنا، اور نہیں انکار کرتے ہماری آیات کا، الا الظالمون، مگر کون؟ ظلم کرنے والے۔ یہ سلسلہ چل رہا ہے، انشاءاللہ اسی آیت سے کل دوبارہ چلے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔